بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد سے ملتان ہجرت کرنے کے پیچھے بہت درد بھرا واقعہ ہے، جس کا مختصر سا تذکرہ آج کرتے ہیں کہ بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز کے بہت خلاف تھے اور تمام اراکین سلطنت بھی علماء کی ہمنوا تھے۔ انجام قار کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز کی کھال کھینچ لی گئی اور اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لعاب تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا، آپ کے ساتھ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امراء سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال ہستی کے ساتھ ایسی سلوک کیے جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گوارا نہیں کرتا، گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ دوستو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی، اور ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں سے کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگدل شخص نے شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے، لہو لہان ہو گئے۔ پھر انہیں کہا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی حضرت شمس تبریز کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں ہی تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز نے آسمان پر ایک نظر ڈالی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھ گئی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے۔ پورا کا پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو آپ دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں آتے ہوئے فرمایا، آگ جیسے بے قیمت چیز نہیں دے سکتے، اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے۔ میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ سنتے ہی وہ حضرات کہنے لگے کہ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں ہوتا، کے لیے انہیں معاف فرما دیجیے۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ خیر، آپ فرمانے لگے کہ جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا، اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت میں اعتدال ہو گیا۔ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ دوستو اللہ ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہو تو برائے مہربانی واقعہ کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔